صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بیان سنیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ الذین هم خلاصۃ الارض العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ خاموش کیوں صحیح رکھیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی کانفرنس ہے۔ بہت سارے حضرات کے آپ نے بیانات سنے، بہت سارے مہمانان گرامی سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ آج بھی میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس علاقے کی تمام تر خانقاہوں کے سجادہ نشین اس وقت سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کے جتنے خطیب اور مہمان دوستوں نے وعدہ کیا تھا تقریباً سبھی تشریف لا چکے، ان کے بیانات ہونے ہیں۔ میں ان کے اور آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ موجودہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج سے 50 سال 4 مہینے پہلے 22 مئی کو لسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک وفد جناب ایکسپریس کے ذریعے وہ پشاور اور پشاور سے پھر آگے بسوں کے ذریعے سوات کے دورے پر جا رہا تھا۔ جس وقت وہ ٹرین جناب نگر، جس کا پہلے نام ربوہ تھا، جو قادیانیوں کا شہر تھا، وہاں پر وہ ٹرین پہنچی تو قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق ان میں اپنی جماعت کا لٹریچر تقسیم کیا۔ وہ طلباء قادیانی فتنے سے باخبر تھے، انہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا علم تھا۔ انہوں نے قادیانی جماعت کے اس لٹریچر کے ٹکڑے کیے، زمین پر ڈالا، مرزا قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں کو اس پر حیرت تو ہوئی، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے شہر میں کوئی ہمارے خلاف نعرہ لگائے گا۔ انہوں نے انگڑائی لی، ان کی تیوری بدلی، لیکن ٹرین کا 1 منٹ کا سٹاپ تھا، اس نے وسٹل دیا، طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہو گئے، چنانچہ فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے پتہ کرایا کہ یہ مسافر طلباء پھر کب واپس آئیں گے۔ انہیں پتہ چلا کہ 29 مئی کی صبح کو ٹرین جو یہاں سے گزرے گی، اسی ٹرین پر ان کی یہ بوگیاں دوبارہ ریزرو ساتھ لگے گی اور یہاں سے وہ گزریں گے۔ چنانچہ 29 مئی کو قادیانیوں نے سرگودا، پنڈی رسول، شاہین آباد، لشکر آباد، لالیاں، ان تمام جو اسٹیشن تھے قرب و جوار کے قادیانیوں کو ہدایت کی کہ آپ اس ٹرین کے اندر سوار ہوں اور یہ طلباء کی جو ریزرو بوگیاں ہیں ان کو آپ نشانے پر رکھیں۔ میرے بھائیوں، بعد میں کے ایم سمدانی جو ہائی کورٹ لاہور کے جج تھے، ان کی سربراہی میں جوڈیشنل انکوائری قائم ہوئی تھی، چنانچہ کمیشن قائم ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے رپورٹ مرتب کی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ خود چناب نگر کے اسٹیشن پر بھی 2200 سے لے کر 2000 کے درمیان قادیانی اوباش نوجوان دہشت گرد ظلم اور بربریت کے وہ تربیت یافتہ
پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ جو ہی ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر رکی، جو ٹرین کے اندر قادیانی سوار تھے انہوں نے ان کے دروازوں کو، شیشوں کو، کھڑکیوں کو توڑا۔ وہ طلبا جو اپنی اپنی ریزرو سیٹوں پر سو رہے تھے، ایک ایک کو کسی کو سر کے بالوں سے، کسی کو گریبان سے، کسی کو پینٹ سے پکڑا، کسی کی کلائی مروڑی، اور ان کو اس طرح قادیانی پلیٹ فارم پر اچھالتے تھے جس طرح کوئی پلے دار غلے کی بوریوں کو اچھالتا ہے۔ نیچے جو 2200 قادیانی کھڑے تھے ان کے پاس ہاکیاں تھیں، ان کے پاس ڈنڈے تھے، ان کے پاس لوہے کے مکے تھے، ان کے پاس لوہے کے ہنٹر تھے۔ جس طالب علم کو وہ نیچے پھینکتے یہ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ کسی کا سر پٹا، کسی کی پیشانی، کسی کے ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی آنکھ زخمی ہوئی، کسی کی ہنسلی توڑی، کسی کی پسلی، کسی کی کلائی مروڑی۔ مار مار کے قادیانیوں نے ان طلباء عزیز کو ادموبہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، فیصل آباد کا ریلوے کنٹرولر پوچھتا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ٹرین کھڑی ہے، 1 منٹ کا سٹاپ، تو آگے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کہتا، یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی لڑائی ہو گئی، بلکہ کہ قادیانیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، بلکہ جھوٹ بول کر کہتا کہ سواریاں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ چنانچہ 1 گھنٹہ تک اس ٹرین کو روک کے رکھا۔ میرے بھائیوں، ان دنوں یہاں سے ٹرین چلنے کے بعد چنیوٹ کے بعد برج کے بعد چک جھمرا، اس کے بعد فیصل آباد پہنچتی تھی۔ ریلوے کنٹرولر کو پتہ چلا کہ وہاں پر فسادات ہو گئے، مسلمان طلباء کو مارا پیٹا گیا۔ 29 مئی خالص گرمی کا موسم تھا۔ انہیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر طلباء کو فرسٹ ایڈ نہ دی گئی تو کسی کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، وہاں سے اترا، مولانا تاج محمود کی مسجد میں آیا، آ کر مولانا کو اطلاع کی۔ مولانا نے سب سے پہلے فیصل آباد کے شہر کی جامع مسجد میں کچہری بازار میں سپیکر کھول کر اعلان کرا دیا کہ مسلمانوں، قادیانیوں نے مسلمان طلباء پر حملہ کیا ہے، وہ سخت زخمی ہیں، ان کی مدد کے لیے جو اسٹیشن پہنچ سکتے ہیں پہنچے۔ میرے بھائیوں، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ فیصل آباد کے مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کی، کسی کے پاس پانی کا ٹھنڈا تھرماس، کسی کے پاس اپنا شربت، کسی کے پاس چائے کا تھرماس، کسی کے پاس جو ہے وہ اپنا دودھ کی بوتل، کسی نے بسکٹ لیے، کسی نے کوئی پھل لیے، اور پورا شہر اسٹیشن کی طرف چلا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اتنی دیر میں مولانا تاج محمود نے ڈی سی اور ڈی پی او کو بھی اطلاع کی، وہ بھی گارد لے کر آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت ٹرین کے پہنچنے سے پہلے فیصل آباد شہر کے مسلمان وہاں پر پہنچے، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پورا پلیٹ فارم مسلمانوں سے اٹا ہوا تھا۔ ہر آدمی حیران و پریشان تھا کہ پتہ نہیں ان طلباء کے ساتھ قادیانیوں نے کیا ظلم کیا۔ جس وقت ٹرین آ کر رکی، پورے فیصل آباد کے مسلمانوں نے بلند آواز کے ساتھ زور سے نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ بھی کہیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اس جذبے کے تحت کہ آپ حضرات یہاں پر بولیں گے، آپ دوستوں کے حاضری انشاءاللہ عرش پر لگے گی۔ بن جاؤ طرفدار محمد عربی کے، اسی کی نقل اتارو، کوئی بعید نہیں کہ اللہ آپ کی میری نقل کو اصل بنا دے۔ زور کے ساتھ نعرہ لگائے، تاج و تخت ختم نبوت۔ ٹرین کے آنے پر جس وقت یہ نعرہ لگا،
وہ جو مسلمان طلبا جو وہاں سے مار کھا کر آئے تھے، زخموں سے چور چور تھے، گرمی کے باعث انہیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، ادھر نعرہ لگا ادھر ان کو بھی خیال ہوا کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پاکستان میں لابارس نہیں، اس کے وارث موجود ہیں۔ وہ طلباء اسٹیشن پر آئے، ریلوے کی انکوائری کی، سپیکر سے انہوں نے تقریریں شروع کی، ان مسلمان طلباء کو فرسٹ ایڈ دی گئی، ڈی سی او کے ذریعے، چیف سیکرٹری کے ذریعے۔ اس زمانے میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے حنیف رامی، ان کی بیگم کا نام تھا شاہین رامی۔ مشہور یہ تھا کہ اس کی بیوی وہ کوئٹہ کی قادیانی جماعت کی بیٹی ہے، پتہ نہیں اصل معاملہ کیا تھا۔ بہرحال ادھر سے مطالبہ کیا، ادھر اللہ نے کرم کیا، چنانچہ فیصل آباد کی میرے بھائیوں جھنگ اور سرگودا کی پولیس گئی، انہوں نے جا کر ربوہ جس کا آج کل نام چناب نگر ہے، اس چناب نگر کے چناب نگر کے شہر کو گھیرے میں لیا، بہت ساری قادیانیوں کی گرفتاری ہوئی۔ قادیانی سمجھتے تھے کہ مسلمان طلباء پر ہم حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر اپنی دہشت قائم کر دیں گے، لیکن ان کو لینے کی بجائے دینے پڑ گئے۔ اب ان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں، قادیانیوں کے چہرے لٹکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس وقت باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت بیر شریف والے رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، یہ آپ حضرات کی تمام تر خانقاہیں، وہ امروٹ کی ہو یا حالے جی کی، بیت جی کی ہو یا تریتانی کی، تمام تر خانقاہوں کی تمام تر سجادہ نشین حضرات نے اپنے اپنے طور پر اپنے مریدوں کو حکم کیا، تمام مساجد، مدارس، تمام تر دینی جماعتیں۔ میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کے حوالے سے ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر نماز کے بعد عالم دین نماز پڑھاتے، نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ حضور آخری نبی ہیں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ ایسا انہوں نے ماحول بنایا۔ جناب بھٹو صاحب، جناب ذوالفقار علی بھٹو، وہ ہمارے ملک کے عزیز کے اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ محب وطن، قومی رہنما، میرے بھائیوں، اور بلا انٹرنیشنل فیم کے آدمی اور ٹیبل ٹاک کے بادشاہ، وہ سمجھ گئے کہ حضرات علماء کرام کراچی سے لے کر خیبر تک روز ہر مسجد میں 5 نمازوں میں اعلان کر کے تحریک کو آگے چلا رہے ہیں۔ لاکھوں مساجد میں کروڑوں مسلمانوں تک 5 دفعہ دن میں روز ختم نبوت کا پیغام پہنچتا ہے، اور ان کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ حضرات علماء کرام اگر اسی پرامن جد و جہد کے ذریعے انہوں نے اپنی تحریک کو جاری رکھا تو یہ تو 1 سال تک بھی تحریک کو لمبا کریں تو ان کے لیے مشکل نہیں۔ جناب بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اگر سال کے بعد میں نے مطالبہ ماننا ہے تو آج مجھے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ لاہور کے اندر آئے، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، دوسرے حضرات علماء کرام اور قومی رہنماؤں سے، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ احسان علیہ ظہیر، حافظ عبدالقادر روپڑی، سید مظفر علی شمسی، میرے بھائیوں، بہت بڑا علماء کرام کا اجتماع شیرہ والا باغ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی مسجد کے اندر منعقد ہوا۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کو آل پارٹی مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا امیر مقرر کیا گیا۔
14 جون کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی یہ عظیم المثال ہڑتال تھی کہ اس دن کسی کو بیڑی اور سگریٹ پان تک نہیں ملتا تھا، کھوکھے تک بند تھے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے اندر ہو کا عالم تھا۔ وہ دراصل ریفرنڈم تھا کہ گورنمنٹ کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ اگر تم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سرکاری طور پر آئینی جد و جہد کے ذریعے قادیانیوں کے متعلق پولیس قانون سازی نہ کی تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ جناب بھٹو صاحب وہاں سے چلے، زوب گئے، زوب کے بعد پھر ان کا کوئٹے کے اندر جلسہ ہوا۔ کوئٹے میں انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے کوئٹے کے اپنے جلسے کے اندر اعلان کیا کہ یہ جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہمارا وفاقی بجٹ ہے، وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد میں قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کروں گا۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا اور یہ اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان کیا ہونا تھا کہ اگلے دن قادیانی جماعت کا اس زمانے میں چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری مرزا ناصر احمد تھا، اس مرزا ناصر نے ایک درخواست لکھی جناب بھٹو صاحب کو، اس کے اندر یہ اپیل کی کہ اگر آپ قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یعنی قادیانیوں کو بھی بلا کر ہمارا موقف سنا جائے، ہمارے عقیدے پر ہم سے وضاحت لی جائے، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے ہم قادیانیوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں نہ بلایا اور یک طرفہ فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب کو قادیانیوں کی یہ درخواست ملی۔ جناب بھٹو صاحب اس سوچ میں تھے کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام اپنے ساتھ قادیانیوں کو بٹھانے کے لیے آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ چنانچہ اگلے دن انہوں نے اجلاس طلب کیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد ہمارے مجلس عمل کی طرف سے یہ حضرات والے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا صدر الشہید حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک نعمانی صاحب تھے، غرض کے مولانا زبر احمد انصاری بھی تھے، حضرات علماء کرام کی بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی کی خاصی تعداد حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم کی قیادت میں وہاں قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ حضرات کو اندازہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی جلدی اپنی گفتگو کو لپیٹ اور سمیٹ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اگلے دن حضرت مفتی صاحب جناب بھٹو صاحب کے مذاکرات شروع ہوئے۔ میری طرف دیکھیں، جناب بھٹو صاحب نے اپنی میز کی دراز کھولی، اس سے وہ قادیانیوں کی درخواست نکالی، ادھر حضرت مفتی صاحب کے پیش کی۔ حضرت مفتی صاحب نے سامنے رکھ کر اینک لگائی، پڑھنے لگے۔ نورانی میاں نے بھی پڑھا، عبد الغفور صاحب نے بھی پڑھا، پروفیسر غفور احمد صاحب نے بھی پڑھا۔ پڑھنے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے وہ درخواست لپیٹ کے بھٹو صاحب کو واپس کر دی۔ بھٹو صاحب بڑی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کیا اعلان کرتے ہیں، قادیانیوں کو ساتھ بٹھانے پر آمادہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں قادیانیوں کو بلا کر بھی ان کا موقف سننا چاہیے، لیکن اگر علماء کرام اڑ گئے تو باہر کی دنیا کو ہم کیا، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ ادھر حضرت مولانا مفتی محمود کو بھٹو صاحب نے بڑی بے تابی کے ساتھ کہا کہ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، آپ ارشاد فرمائیں، آپ کی قادیانیوں کی اس درخواست کے بارے میں کیا رائے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے، کہنے لگے بھٹو صاحب
ہم قادیانیوں کو چوکوں چوراہوں میں، گلیوں کونوں میں، کھدروں میں، مکانوں میں، محلوں میں، شہروں کے اندر، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں ہم قادیانیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ بڑے عیار نکلے کہ آپ کی میز کی دراز میں چھپے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب آپ نے ہمیں تو بتایا ہوتا۔ بھٹو صاحب کے مفتی صاحب کی اس گفتگی سے بھٹو صاحب کا چہرہ بھی کچھ کھلا، اس کی سنجیدگی جو ہے وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب آپ بتائیں کہ کیا قادیانیوں کو ہم قومی اسمبلی میں بلا لیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے میری طرف دیکھیں، یوں کر کے جناب بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور ملا کے کہا کہ جناب بھٹو صاحب ایک منٹ، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے، سبحان اللہ بھائی، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز بجا دو پورے پنو عاقل کے در و دیوار کو اور بلند آواز، میرے بھائیوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود نے جناب بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور آنکھیں ملا کے کہا کہ بھٹو صاحب ایک منٹ ضائع کیے بغیر آپ سرکاری سطح پر قادیانیوں کو اسمبلی میں بلائیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم اسمبلی میں کس طرح محمد عربی کی ختم نبوت کی غلامی کا کردار اللہ اکبر، بھائیوں۔ چنانچہ قادیانیوں کو بلایا گیا، میں اختصار کر رہا ہوں، چنانچہ قادیانیوں کو بلایا گیا۔ 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر احمد پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ حضرات کی یہ خانقاہیں ہیں، اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ایک خانقاہ ہے جو وہ اپنا خواجہ غلام فرید کی، حضرت خواجہ غلام فرید کی کوٹ مٹھن والی خانقاہ کے ایک جو ہے وہ اپنا متعلقین میں سے جمال قریجہ صاحب تھے، وہ بھی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ آج اسمبلی کے اندر بحث شروع ہوئی، کسی آدمی نے کہہ دیا، اسمبلی کے کسی ممبر نے حوالہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جناب مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مرزا قادیانی محمد عربی کا دشمن تھا، اسے صاحب نہ کہو، صاحب کہو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس اسپیکر نے کہا قریجہ صاحب بیٹھ جائیں، آپ کل آپ کی باری آئے گی، یہ بات آپ کل کریں۔ اس نے کہا کل نہیں، ابھی کوئی میرے سامنے مرزے کو صاحب نہ کہے۔ یہ جو حوالہ بیان کرنے والا تھا، اس نے سمجھا کہ لوہا گرم ہے، اس نے جان کر دوبارہ حوالہ دیا اور حوالہ دیتے ہوئے پھر کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے یہ لکھا ہے۔ وہ آدمی سبحان اللہ تو وہ آدمی پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ میں نے پہلے روکا، تم بعد نہیں آئے۔ اسپیکر نے کہا یہ بات کل کرنی۔ اس نے کہا کل کیا ہوتا ہے، میں ابھی کہتا ہوں۔ اس صاحب کے نزدیک جو ممبر ہے، اس کے نزدیک مرزا صاحب تھا، میرے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی حرام زادہ تھا، اور یہ بات آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہے کوئی قادیانی ماں کا لال میرے حوالے کو چیلنج کرے۔ آج کی اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ مرزا قادیانی کو حرام زادہ اسمبلی کے ممبران نے کہا۔ میں دراصل آپ دوستوں کی ذہن سازی کر رہا ہوں، آپ حضرات کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت جب قادیانیوں کے عقائد اور عزائم ان مسلمان ممبران کے سامنے آئے، پورے ممبر اس بات پر متفق تھے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے ایسے نہیں، زور سے، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ پتہ نہیں تم ایسا کہتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں کے پھنسا ہوا ہے، ایسے نہیں، زور کے ساتھ کہو، یہی وقت ہے بولنے کا۔
آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولو گے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ کہتے ہیں ناگاہ گر گئے سیدھے میں جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت آیا ہے، تم نے چپ سادھ لی۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اب وہ قومی اسمبلی کی کارروائی کوئی راز نہیں۔ ہائی کورٹ کے حکم پر جناب زرداری صاحب کے صدارت کے زمانے میں جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اس زمانے میں گیلانی، یہ فہمیدہ مرزا آپ حضرات کے سندھ کی ہے، وہ قومی اسمبلی کی اس وقت سپیکر تھی، ان کے زمانے میں وہ کارروائی چھپی اور آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے ری پرنٹ کیا، چھاپ کر ہم نے نیٹ پہ بھی ڈالا، کروڑوں خلق خدا نے دیکھا، عربی میں بھی ترجمہ، انگریزی میں ترجمہ ہوا، اردو کے اندر۔ میرے بھائیوں، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ قادیانی اس سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح غلیل سے کبا بھاگتا ہے۔ اب قادیانیوں کی کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے 2 مہینے تک پورے اسمبلی کے ممبران نے باری باری رحمت عالم کی ختم نبوت کو قومی اسمبلی کے اندر خراج تحسین پیش کیا، اس کے در و دیوار جھوم اٹھے۔ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے بھائیوں، رب کریم کی رحمت کے فرشتے آسمانوں سے جھوم جھوم کے جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ حضرات سے آج کی مجلس میں ہزار کوشش کے باوجود میں وہ منظر آپ حضرات کے سامنے الفاظ کی دنیا میں پیش کرنا چاہوں تو میں اس پر قادر نہیں، میں تو صرف جھلکی عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، 7 ستمبر کو جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم فیصلے کا اعلان کریں گے 6 ستمبر کی شام کو ادھر حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، راجہ بازار تعلیم القرآن میں شیخ الاسلام حضرت بنوری کی زیر صدارہ جلسہ تھا، وہ سنو۔ مولانا قاری اجمل خان حضرت پہ سائیں پیر بیر شریف والے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، مولانا قاری اجمل خان، مولانا عبید اللہ انور، پتہ نہیں کون کون بن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ختم نبوت ختم نبوت۔ آج میں آنکھیں بند کرتا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک ایک آدمی ان حضرات کی ٹکر کا مجھے نظر نہیں آتا، اتنے علم و فضل کے وہ پہاڑ تھے، وہ سارے محمد عربی سبحان اللہ، سارے محمد عربی کی ختم نبوت کی غلامی کے لیے سینہ تان کر میدان میں ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں جناب پروفیسر صاحب کو بلایا، گورنمنٹ کی طرف سے عبداللطیف پیرزادہ وفاقی وزیر قانون، مولانا کوثر نیازی وفاقی وزیر مذہبی امور، خود جناب بھٹو صاحب، افضل چیمہ ایک وفاقی لا سیکرٹری تھے، وہ 4 آدمی ان کی طرف سے، اتنے آدمی ہماری طرف سے، مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی محمود صاحب 5 قراردادیں ہیں، دیکھو میں کس طرح مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 5 قراردادیں ہیں، قادیانیت کو اقلیت قرار دینے کی بابت جو اسمبلی کے اندر جمع ہے۔ ایک قرارداد تو مولانا نورانی میاں نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کی تھی، ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد سردار شوکت حیات صاحب تھے، انہوں نے پیش کی تھی، وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اٹک کے رہنے والے پاکستان کے بانی ارکان میں سے۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیوں، ایک قرارداد جو ہے ملک جعفر خان نے، وہ ملک جعفر خان پہلے قادیانی تھا، اللہ نے توفیق، سبحان اللہ، اللہ نے توفیق دی، اس نے اسلام قبول کیا، اسمبلی کے اندر کھڑا ہوا، بھٹو صاحب نے ٹکٹ دے دیا، کامیاب ہوا، وزیر بنا، قادیانیوں کے متعلق کیس ہوا، اللہ نے اس کو بھی توفیق دی آگے بڑھ کر، اس نے بھی کہا کہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک عجیب و غریب منظر، 5 قراردادیں، جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب
ایک ایشو پر 5 قراردادیں قومی اسمبلی میں منظور نہیں ہوں گی، ایک قرارداد منظور ہوگی۔ اگر 4 قراردادوں کو مسترد کریں اور ایک قرارداد کو ایکسپٹ کریں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جن کی قراردادیں مسترد ہوں گی وہ احتجاج کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی نوٹ کرا سکتے ہیں۔ تو آج تک 2 مہینے قومی اسمبلی میں قادیانی ایشو زیر بحث رہا، پوری دنیا کے اندر مثبت پیغام کیا کہ جمہوری انداز میں اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ آخری مرحلے پر اگر اختلاف کا شکار ہو گئے تو پاکستان کے متعلق بیرونی دنیا میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے آگے سے ارشاد فرمایا، بھٹو صاحب میں بھی مانتا ہوں، میں زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتا کہ ایک ایشو پر ایک قرارداد ہوگی، 5 نہیں، میں مانتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ 5 کی 5 قراردادیں سپیکر صاحب رولنگ دے کر یہ قراردادیں واپس کر دیں، نئی قرارداد آپ اور ہم ابھی بیٹھ کر مرتب کرتے ہیں، اور وہ قرارداد نہ گورنمنٹ پیش کرے نہ اپوزیشن، پورے اسمبلی کے ارکان کی طرف سے، پورے ہاؤس کی طرف سے وفاقی وزیر قانون قرارداد پیش کرے، حضرت مفتی صاحب اس کی تائید کر دے تو پوری اسمبلی کے ممبران اس کی حمایت کرے، نعرہ لگے، پوری دنیا گونج اٹھے محمد عربی کی تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت زندہ باد۔ لوگوں سمیتو بے اذنیہ ہاتھا، میں نے اپنے ان گناہگار قانون سے خود حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے سنا کہ جس وقت بھٹو صاحب نے کہا کہ قرارداد کے الفاظ لائیں، ایسا اللہ نے ماحول بنایا کہ قدرت جو ہمارے دل میں ڈالتی گئی، بھٹو صاحب اس کو مانتے گئے۔ اللہ نے کرم کیا کہ جو کہا قدرت نے وہی ان سے منوا دیا، اور یوں کر کے ایک سبحان اللہ یوں کر کے قرارداد مرتب ہو گئی۔ آج 7 ستمبر ہے، آج سے 50 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، جاگ رہے ہو میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگلے دن قرارداد منظور ہونا تھی، چنانچہ 7 ستمبر کو جناب بھٹو صاحب نے کمال کیا، پورے ملک کے ایس پی صاحبان، پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو ہدایت کی کہ تمام اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبران کی اسمبلی کے اندر حاضری کو یقینی بنایا جائے، سرکاری سطح پر ان کو وہاں لایا گیا۔ میرے بھائیوں، پوری آج اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، پوری اسمبلی میں ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں تھا، ادھر تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد نظم ہوئی، جناب ہمارے وہ کیا سپیکر صاحب نے رولنگ دی، 5 قراردادیں واپس ہوئی، نئی قرارداد کا اعلان کیا، پیرزادہ نے پیش کی، مفتی صاحب تائید کے لیے اٹھے، ایک جملہ کہا، بیٹھ گئے، وہ کام تو اپنا رات کر چکے تھے، آج تقریر کیا سبحان اللہ، آج تقریر کیا کرنا تھی۔ چنانچہ اس نے سپیکر نے پہلی خواندگی، دوسری، تیسری، تینوں خواندگیاں مکمل ہوئی روٹین کے مطابق۔ اب اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، ذرا دیکھو، ان نظروں کے ساتھ نہیں، ان نظروں کے ساتھ دیکھو، ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ۔ پورے سندھ کے قومی اسمبلی کے ممبران، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، آزاد قبائل کے، وہ مسلمانوں کے، غیر اقلیتوں کے، گویا حضور کی امت دعوت اور امت اجابت سبحان اللہ، قومی اسمبلی کے اندر موجود تھی، اور قرارداد پیش ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جناب سپیکر صاحب نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ ان کو گن لیا جائے، پھر کہیں گے کہ جو قرارداد کے خلاف ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، پھر ان کو گن کے
नतीजे का ऐलान कर दिया जाए। मेरे भाइयों जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। उन्होंने ऐलान किया कि जो करारदाद के हक में है वो हाथ खड़ा करे। दुनिया ने ये मंजर देखा, वो देखो मेरे रब्बे करीम की रहमत के फरिश्ते भी आसमानों से झांक कर इस मंजर को देख रहे हैं कि आज किस तरह इस गए गुजरे दौर में मेरे भाई हुजूर की उम्मत रहमत आलम की खत्म नबूवत के लिए जग जुबान है और एक ही कदम के ऊपर खड़ी है। मेरे भाइयों मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, उसने कहा कि जो असम्बली के मेंबरान करारदाद के हक में हैं, ताईद में, वो हाथ खड़े करें। दुनिया ने देखा कि पूरी सुभान अल्लाह को कहो, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। एक भी मिंबर ऐसे नहीं था जो नीचे रहा हो। पूरी असम्बली के मेंबरान ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे भाइयों करारदाद मंजूर हो गई। अकलियत वोट न देने वालों में एक आदमी भी नहीं था, 200% ने तईद कर दी। अब करारदाद मंजूर हो गई। उसके बाद भुट्टो साहब की तकरीर हुई, मुबारकबाद हुई, ये तफसीलात हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जनाब भुट्टो साहब ये करारदाद मंजूर हो गई। कादियानियों के बारे में आज से 50 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। 7 सितंबर 1974 को आज आप और मैं बैठे हैं सितंबर 2024 में। 50 साल हो गए मेरे भाइयों। इस 50 साल में आप जानते हैं भुट्टो साहब के बाद जिया आया, जिया साहब के बाद जुनेजो साहब आए, जुनेजो के बाद फिर जिया साहब आए, जिया साहब के बाद मोहतरमा बेनज़ीर आई, उनके बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर बेनज़ीर साहब आई, फिर नवाज शरीफ साहब आए। इनकी बारियां मोइन कुरैशी भी आए, यहाँ पर जतोई साहब भी आए, यहाँ पर जमाली साहब भी आए, मेराज खालिद भी आए, अमीर उल मलक भी आए। कल की बात है चौधरी शुजा साहब भी आए, फिर नवाज शरीफ वो अपना गिलानी साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए। आप जानते हैं कि जनाब वो खाकान अब्बासी साहब भी आए और उनके मोइन कुरैशी साहब भी आए। पता नहीं कौन कौन आए। पिछले दिनों भी एक साहब आए हुए थे जो आजकल जेल में है और दुनिया ने देखा कि फिर शहबाज शरीफ आए, आजकल वो है, पता नहीं कल कौन होगा। मेरी बला से बूम बसे के हुआ रहे। तुम्हें अपने असम्बली के मेंबरान की फिक्र होगी, मुझे मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत की बात मेरी पसंद जुदा, मेरी पसंद जुदा, तुझे पसंद खुदी, मुझे पसंद खुदा मुस्तफा। मैं तो उनकी कहो ना मेरे साथ, ताज और तख्त खत्म नबूवत। तो भाइयों मेरा आवाज खत्म हुआ, नतीजे की बात सुनो, मुझे इजाजत दो। आप जाने आप हजरात का जलसा। भाइयों मैं गुजारे ये करना चाहता हूँ कि उसके बाद 50 साल बीत गए, कहाँ 74 कहाँ 2024, 50 साल बीत गए। इस 50 साल में जिन जिन मैंने अपना जो है प्राइम मिनिस्टर हजरात के नाम लिए, ये सारे प्राइम मिनिस्टर हजरात आए। इस 50 साल दौर में आते रहे जाते रहे, इनकी बारियां लगी रही। मेरे भाइयों मशरिक से लेकर मगरिब तक रूए जमीन का कोई ऐसा काफिर मुल्क नहीं जिनके कदमों पे कादियानियों ने नाक न रगड़ी हो, पेशानी जख्मी न कराई हो, अपनी जुबानों के साथ उनके पाँव के तलवों को न चाटा हो। एक एक काफिर मुल्क के सरबराह के पास कादियानी गए, अपनी इज्जत को भी अपनी जो गैरत को भी दाव पे लगाया और उनको कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से आप कहें कि वो किसी तरह आइन से खत्म नबूवत की शिर्क को निकाल दे। इसके लिए कादियानी कोशिश करते रहे। एक आध दिन की बात नहीं, निस्फ सदी की बात है। एक आध दिन की बात नहीं, निस्फ सदी की बात है। एक मुल्क नहीं, दुनिया के तमाम तर काफिर मुल्क एक पांव पर खड़े होकर मुतालबा करने लगे कि इस तरमीम को उड़ाया जाए। मेरे भाइयों उस करीम के करम को देखो, रूए जमीन के काफिरों ने मिलकर 50 साल की जंग में जोर लगा लिया कि ये आइन से खत्म नबूवत की शिक उड़ा दी जाए। उड़ाना तो रहा दरकिनार,
آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر کو تبدیل نہیں کر سکا. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. 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 میرے بھائیوں اس سے زیادہ تم کیا ہماری کارکردگی جاننا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ کیا تم ہم سے توقع رکھتے ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ادھر پورا کفر اور ادھر چٹائیوں پہ بیٹھنے والے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے میرے بھائیوں مٹی سے جن کے چہرے ہٹے ہوئے ربا اشا سا اخبارا لو سوال اللہ لا برلو کا مصداق. میرے بھائیوں اس کریم کے کرم کو دیکھو. میں درخواست کرتا ہوں اس سال 50 سال پورے ہو رہے تھے. 7 ستمبر کو ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت مدہ ذلہم سے درخواست کی کہ حضرت آپ تاریخ دیں. 7 ستمبر کو ہم بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. مولانا نے سنا تو اس طرح کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نہیں آپ یہ جلسہ میں کروں گا, آپ میزبان ہوں گے, میں اس کا داعی بنوں گا. مولانا نے اعلان کیا, اللہ نے کرم کیا, کراچی سے لے کر خیبر تک اب یہ جلسہ نہیں رہا, تحریک بن گئی. تحریک پورے میرے بھائیوں جس طرح 1974 کی تحریک میں پورے ملک کے اندر بیداری تھی, اسی دوران اللہ نے کرم کیا. سپریم کورٹ سبحان کورٹ کے اندر کیس لگ گیا. وہ دیکھو مولانا تقی عثمانی, یہ دیکھو مولانا فضل الرحمان وہاں پر پیش ہوئے. اللہ نے کرم کیا, کفر ہارا ہے, اسلام سبحان اللہ. تکبیر. جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 22 تاریخ کو جس وقت سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران یہ رولنگ دی, جیو پر یہ رولنگ چلی ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ اب قادیانیوں کے لیے 2 راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں. 2 راستے یہ ہیں کہ یا قادیانی ملعون قادیاں پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیں, یا آئین نے ان کو جو اقلیت قرار دیا ہے اس کو تسلیم کر لیں. تیسرا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. آج میں آپ حضرات کے جلسے کے ذریعے قادیانیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حالات کو دیکھو, حالات کی رفتار کو دیکھو, تیل کو دیکھو, تیل کی دھار کو دیکھو, ان حالات اور واقعات کو دیکھو. اس 150 سال میں ملعون قادیان نے جب سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس زمانے سے لے کر آج تک تم نے سوائے ندامت کے, سوائے ذلت کے, سوائے خجالت کے, سوائے منہ کالے کے تمہیں اور کچھ نہیں ملا. جب تک مرزے کے ساتھ رہو گے سوائے منہ کالے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور جہاں تک امت کی بات سبحان اللہ اور جہاں تک امت کی بات ہے, رب محمد کی قسم, جیسے انور شاہ کشمیری کل یہاں کھڑے تھے, کل عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے تھے, مولانا مفتی محمود کھڑے تھے, آج فضل الرحمان بھی اسی پوزیشن میں کھڑا ہے. سب مل کر آج انہی کے دائیں بائیں اسی طرح کھڑے ہیں. یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے